السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ہندو لڑکی کی حقیقی واقعہ کے بارے میں۔ ایک ایسی واقعہ جس کا شوہر کو معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہے تو اس کے ہندو شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ واقعہ اتر پردیش کا ایک سچا واقعہ بتایا جا رہا ہے، جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہے، جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اتر پردیش کا ایک چھوٹی سی گاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک ہندو اور ایک مسلم کا گھر پاس پاس تھا۔ غیر مسلم یعنی ہندو گھر میں ایک 5 سال کی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی ایک سہیلی کے گھر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن جس بچے کے ساتھ میں یہ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھی وہ مسلمان تھی۔ اس کی والدہ گھر میں بچے کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا کرتے تھے۔ کھیلتے وقت جب اس کی والدہ بچوں کو قرآن المجید سیکھنے کے لیے بلاتے تھی تو وہ ہندو لڑکی بھی پاس آ کر قرآن سنا کرتی تھی، اس لیے وہ ہندو لڑکی کا بھی من پڑھنے کو کرنے لگا۔ ایک دن وہ بچی اپنی سہیلی کی ماں سے کہا، چاچی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، تو اسے بھی ساتھ میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے بھی دھیرے دھیرے قرآن المجید پڑھنا سیکھ لیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر وہ بچی جوان ہو گئی تو اس کے ماں باپ اس لڑکی کا شادی ایک ہندو لڑکے سے طے کر دیا۔ وہ اتنا زیادہ کٹر ہندو تھا کہ مسلمان سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی سہیلی کے ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے قرآن المجید پڑھنا سیکھ لیا اور من ہی من میں کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن میں اپنے گھر والوں سے کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ اگر میں نے بتا دیا تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا اور میری شادی ایک غیر مسلم سے طے ہو چکی ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا، بیٹا اگر تم کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تیرا ایمان ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس تحفے کے اندر قرآن الکریم کو اچھی طرح سے پیکنگ کر کے اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ یہ تحفہ اس کے سسرال میں ہی کھلے، یہاں پہ مت کھولنا۔ تو لڑکی کی ماں نے اس کی بات کو مان لیا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی اور قرآن پاک کا تحفہ بھی اس لڑکی کے سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے اچھی طرح سے ایک بکسے میں قرآن پاک کو رکھ دیا۔ وہ لڑکی جب بھی گھر پہ اکیلی ہوتی تو قرآن پاک کو نکال کر پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح کچھ سال گزرنے کے بعد وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، میں تو چھپکے سے قرآن پڑھ لیا کرتی ہوں، لیکن اس بچے کا کیا کروں۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ ہے اللہ، کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو، اللہ کا شان دیکھیے کہ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کی بچنے کی امید بھی ختم ہو چکی ہے۔ پھر وہ حیران اور پریشان ہو کر گھر آیا اور اپنے بیوی کے پاس رونے لگا اور کہنے لگا، بس 1 مہینے ہی زندگی باقی رہی، اور ہاسپٹل کا سارا واقعہ بتانے لگا۔ یہ سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں مجھ سے آپ سوال نہیں کریں گے۔ پھر اس کا شوہر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی میں ٹھیک ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد وہ لڑکی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سہیلی کے والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی بیمار ہوا کرتی تھی تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔
इसी तरह वो लड़की 1 महीने तक सूरह फातिहा पढ़कर अपने शोहर पर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ। फिर उसका टेस्ट करवाया तो अल्लाह का शान देखिए कि उसका टेस्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि टेस्ट में आया कि कैंसर का नामो निशान भी नहीं है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे शिफा अता करता है। फिर वो शख्स अपनी बीबी से पूछने लगा, ये कैसे हो गया? अब तुम कहो कि तुम क्या चाहती हो। तो उसकी बीबी बेझिझक सारी बात खोल के बयान करने लगी कि किस तरह से कुरान पढ़ना सीखी और किस तरह से छुप छुप कर कुरान पढ़ती रही, और अपने शौहर से कहने लगी कि आप भी कलमा पढ़ ले। तो वादे के मुताबिक उसके शौहर ने कलमा पढ़ लिया। फिर वो डरने लगी, अगर घर वाले और समाज अगर जान ले तो हमें समाज से निकाल फेंकेंगे। तो उसका शौहर कहने लगे कि तुम इसका फिक्र मत करो, मैं इसका कोई दूसरा रास्ता निकालता हूँ। फिर उसने सऊदी अरब का एक बड़ी सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और अल्लाह का रहम करम से जॉब भी लग गया। फिर वो लोग सऊदी अरब चले गए और बाकी ज़िंदगी सऊदी अरब में ही गुजारने लगे।